عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ لا شریک لہ۔ یہ جو آج کی روایت ہے، اس میں آپ کہہ لیں کہ 3 مختلف باتیں ہیں جن کے الگ الگ احکامات جو ہیں وہ محدثین نے جن سے نکالے ہیں۔ پہلا جملہ اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے۔ اب اس سے ایک تو جہاد کا معاملہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاں جہاں جہاد کا احکامات کے حوالے سے بیان کیا وہ بالکل واضح ہے کہ، اور ہم اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری افواج پاکستان کی صورت میں جو نعمت عطا کر رکھی ہے۔ جن ملکوں کے پاس فوجیں نہیں ہیں، افواج نہیں ہیں، ان کا آج حال ہمارے سامنے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے وہ سننے کو جب ملتا ہے ان کے حوالے سے تو وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ضرور ہوتا ہے، لیکن بالعموم اگر دیکھا جائے تو ہم اگر سکھ کا سانس لے رہے ہیں، سکون سے سو رہے ہیں، تو یہ ہماری سپاہ کی مرہون منت ہے کہ آج ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے اور وہ بارڈروں پر، سرحدوں پر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ اس حوالے سے ایک بات ہے کہ مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یعنی جہاں جہاں جہاد کا حکم ہوگا وہاں مسلمانوں پر جہاد لازمی ہوگا۔ قرآن کریم اس حوالے سے ایک بیان فرما رہا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جس قدر تم سے ہو سکتا ہے اپنی طاقت اور اپنی قوت کو تیار رکھو۔ اب آگے چل کے اس آیت میں اللہ نے فرمایا تاکہ جو دشمن ہیں ان کے دلوں میں تمہارا رعب دبدبہ قائم رہے اور وہ تمہارے لیے کوئی بری بات، کوئی بری تمہارے خلاف سازش نہ بن سکیں، کوئی جال نہ بن سکیں۔ اس لیے یہ معاملہ کہ ہمہ وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو یا مسلمانوں کو اس حوالے سے تیار رہنا چاہیے کہ اعلاء کلمت اللہ کا بھی ذریعہ ہے اور مسلمانوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک جملہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ فرمایا، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا ہے۔ میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ امام بخاری پہلے باب باندھتے ہیں، اس باب کا جو نام رکھتے ہیں اس باب کے نام میں پہلے یہ جملہ لے کے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری روزی میرے نیزے کے سائے کے نیچے۔ پھر اس کے بعد جو حدیث پاک لے کے آتے ہیں وہ اس جملے کی مزید وضاحت کر دیتی ہے۔ وہ وضاحت کیا کرتی ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہمراہ تھے ہم لوگ۔ اب یہاں معاملہ ایسا ہوا کہ مکہ جانے والے ایک راستے میں جو محرم ساتھی تھے جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ تو ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، باقی ساتھی جو تھے وہ سارے کے سارے احرام میں تھے۔ باقی ساتھی کس میں تھے؟ احرام میں۔ ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ اب انہوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا جس کا شکار حلال ہے، گورخر دیکھا۔ اب اپنی سواری پر سوار ہو گئے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مجھے کوئی کوڑا پکڑا دے، تو کسی نے بھی نہیں پکڑایا۔ بھی ہم تو حالت احرام میں ہیں، ہم شکار میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اب نیزہ مانگا، انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے خود نیزہ پکڑا اور خود جو تھا اس شکار کو انہوں نے قابو میں کیا، اور وہ جب وہ شکار کر لیا پھر اس کے بعد ایک بڑا ایک لمبا چوڑا معاملہ ہے۔ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کو نہیں کھائیں گے کیونکہ ہم حالت احرام میں، تم نے شکار کیا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو آپ میں یہ وہ رزق تھا جو تمہیں اللہ نے عطا کیا۔ اب اس میں ذکر ہے ابو قتادہ کے نیزے کا کہ انہوں نے شکار کس سے کیا تھا؟ نیزے سے کیا تھا۔ تو اس جملے میں ایک بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد مومن کو کام کرنے کا، محنت کرنے کا، کسب کرنے کا، تلاش کرنے کا حکم دیا، اسے زور بازو سے کمانے کا حکم دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا رزق جو ہے وہ میرے نیزے کے سائے کے نیچے محنت کرو، ہاتھ پیر ہلاؤ۔ جب تم ہاتھ پیر ہلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق کے کوئی نہ کوئی اسباب جو ہیں وہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے یہ ایک جملہ خاص طور پہ ہماری نئی نسل کے لیے جو یہ کہتی ہے کہ جی راتوں رات بیٹھیں اور راتوں رات ہم امیر ہو جائیں، آسمان سے کہیں دولت جو ہے وہ ہم پہ گر پڑے، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، وہ جو بڑا آدمی دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کے جیسے ہو جائیں، لیکن ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک پوری ایک داستان ہے۔ وہ داستان یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہر چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے اور وہ راتوں رات کوئی بھی شخص امیر نہیں بن جاتا۔ تیسرا جملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جو میرے احکام کی خلاف ورزی کرے گا ان کے لیے ذلت کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا لکھ دی ہے؟ ذلت لکھ دی۔ اب جہاں جہاں رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی ہوگی، مسلمان اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے لیے کامیابی نہیں بلکہ ہمارے لیے ذلت ہے اگر ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات سے منہ موڑا۔ چوتھا جملہ اس روایت میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یہ بھی بالکل واضح ہے کیونکہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسوہ عطا کیا کہ تم نے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، آپ کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہو۔ ہم اس حوالے سے کئی مرتبہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں اہل کتاب کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ معاملہ شرعی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، ہر معاملے میں رسول اللہ علیہ السلام نے اہل کتاب کی مخالفت اختیار کرنے کو کہا۔ اب ہمارے ہاں ہم جو دنیاوی معاملات میں بھی، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں، پہننے میں اور اس طرح کے دوسری معاشرت کے معاملے میں جو کام اہل کتاب کر رہے ہیں، اگر ہم اس کام کو کریں گے تو رسول اللہ علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں جائیں تو پھر بہت ساری روایات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو 10 تاریخ آ رہی ہے اس کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اب روزہ تو ہے اللہ کے لیے، روزہ کس کے لیے ہے؟ عبادت ہے نا، اس میں تو کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی روزہ اللہ کے لیے رکھا، مسلمانوں نے بھی روزہ اللہ کے لیے رکھا، لیکن اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مشابہت نہ آئے، ان کی مشابہت نہ آئے۔ میں تم یعنی اس سے پھر حدیث سے جو مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان 9 محرم کا روزہ بھی رکھے، 10 محرم کا روزہ بھی رکھے، یا 9 اور 10 کا نہیں رکھنا تو 10 اور 11 کا رکھے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ لازم آئے۔ اب آج تو یہاں یہودی نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارے معاشرے میں آج تو یہودی نہیں ہے، الگ ملک ہے ہمارا بحمد اللہ تعالی، لیکن اس کے باوجود احکامات میں جہاں جہاں ذکر آئے گا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ حکم آئے گا۔ اور پھر یہ بڑی تفصیل طلب روایات ہیں اس حوالے سے۔ فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم اپنے بالوں کو رنگا کرو، ان کی مخالفت کرو۔ اہل کتاب اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ اس میں پھر یہ تفصیل ہے کہ کالے سے رنگا نہ جائے، باقی کسی بھی رنگ سے اپنے بالوں کو رنگا جا سکتا ہے، اور بعض ائمہ محدثین نے کالے کی بھی اجازت دی ہے مشروط طور پہ، اس پہ میں تفصیلی درس جو ہے وہ دے چکا ہوں۔ پھر اسی طرح فرمایا وہ صحن اپنا صاف ستھرا نہیں رکھتے، تم اپنا صحن صاف ستھرا رکھو۔ پھر سلام کے حوالے سے فرمایا کہ وہ انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، تم ہتھیلی سے سلام کرتے ہو، یعنی جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے فرمایا
پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بڑا سخت جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو، لعنت ہو اللہ کی کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تم یہ کام نہ کرنا، تم یہ کام نہ کرنا، تم انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پہننا ملنا ملانا اس میں ایک الگ پہچان ہے۔ ہمارا مرزائیوں سے یہی اختلاف ہے، ہمارا مرزائیوں سے یہی اختلاف ہے کہ جب یہودی، آج بات ہوتی ہے بڑے بڑے فورمز پر، یہودی کہتے ہیں جی ہم اہل کتاب ہیں اور آپ لوگ بعد میں آئے، ہم آپ کو نہیں مانتے، جس طرح آپ لوگ قادیانیوں کے معاملے میں کہتے ہیں کہ جی یہ نبی بعد، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا بعد میں آیا، تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا آپ کا معاملہ دیکھیں تو آپ کی کتاب الگ ہماری کتاب الگ، آپ کی شریعت الگ ہماری شریعت الگ، آپ کے معاملات احکامات کے الگ ہمارے بالکل الگ، ہمارا آپ سے کوئی بھی معاملہ ملتا ہوا نہیں، نہ عبادت میں نہ معاشرت میں، زندگی گزارنے کے کسی بھی معاملے میں ہم آپ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، ہمارا ہر معاملہ الگ ہے۔ لیکن ان کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ کلمہ بھی ہمارا، نماز بھی ہماری، عبادت بھی ہماری، سب کچھ تو ہمارا، سب کچھ تو ہمارا لیا انہوں نے، اور دعویٰ کیا نبوت کا۔ ہمارا اختلاف ان سے بالکل واضح ہے، آپ کا ہمارا معاملہ ان کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔